دنیا میں کوئی جتنا بھی غریب بن جائے نا، بڑے سے بڑا غریب ہے، کبھی کسی کی منت یہ نہیں کرتا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش دفن کر دے۔ دو غریب کائنات میں ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کی منت کی تھی، ان میں سے ایک زہرا کا لال۔ 2 محرم کو جب پہنچے نا کربلا میں، قبیلہ بن اسد کو بلایا، مردوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، اور یہی کہا دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، اگر ہمارے بے کفن بے دفن لاشیں دیکھو تو ہمیں دفن کر دینا۔ لیکن جب 11 محرم کو بہن بھائی کی لاش سے گزری ہے نا، سجاد سے کہتی تھی سجاد کیا یہ میرے بھائی کو دفن نہیں کریں گے؟ سید سجاد نے شمر سے پوچھا، یہ کمینہ بول کے کہتا سجاد ہم مسلمانوں کی لاشیں دفن کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ پہلا یہ کری، اس وقت زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا گواہ رہنا، لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی لاشیں دفن کرتے ہیں، نانا تیری امت نے حسین دفن نہیں کیا۔ پہلا غریب کربلا۔ دوسرا کون تھا جس نے امت سے کہا تھا میری لاش دفن کر دینا؟ یہ غریب تھا مگر دنیا اسے امیر کہتی ہے، نہیں سمجھے؟ یہ کوفہ میں حسین کا سفیر بن کے آیا تھا، اس نے نرغہ آدھا میں کہا تھا ہو سکے تو مجھے مار کے میری لاش دفن کر دینا، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا دفن ہو گیا لاشیں مسلم؟ نہیں عزاداروں، ابھی عید قربان منائی ہے نا، عید کی رات مسلمانوں کی گلیوں کا منظر کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا بلا تشبیہ، مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہوتی ہیں، رسیوں میں جانور ہوتے ہیں۔ عید کی رات کوفہ کی گلیوں میں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی مگر جانور نہیں، حسین کا سفیر تھا۔ لاشہ مسلم کو کبھی کسی بازار کبھی کسی بازار نہیں دفن کیا حسین کے سفیر کو۔ جب جناب مسلم کوفہ میں پہنچے، سرکار نے خطبہ دیا، خطبے کا اثر یہ ہوا کہ 18,000 نے حضرت کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی لعنت ہوئی ابن زیاد پہ۔ یہ ظالم کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کی جان مال عزت محفوظ نہ ہوں گے۔ 18,000 بیعت کرنے والا، لیکن عشاء کے بعد مسلم اکیلا ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، کبھی مسلم کسی گلی میں جاتے کبھی کسی گلی میں جاتے۔ آخرکار تھک کے ایک دروازے پہ شیر حسین بیٹھ گیا۔ وہ گھر ایک مومنہ کا تھا، تاریخ نے اس کا نام توہ لکھا ہے۔ اس نے دیکھا میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے، یہ باہر آئی، اس نے کہا جوان کیا پانی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ یہ اندر گئی، پانی لایا، پانی حضرت نے پیا، جام واپس کیا۔ یہ اندر برتن رکھنے گئی، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، یہ جوان ابھی بھی بیٹھا ہے۔ اب جو جملہ اس نے پڑھا وہ غیرت مندوں مرنے کا مقام ہے۔ یہ آگے کہنے لگی اے جوان تو چہرے سے شریف لگتا ہے، دیکھ میں شریف زادی ہوں، رات کے اس وقت میرے دروازے پہ نہ بیٹھ، جا تیرے گھر تیری بیٹیاں انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ جملہ سنا، غریب نے فرمایا تو اپنے گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ تڑپ نہیں، رو کے کہنے لگی ہے پردیسی کیا بھرے کوفہ میں تیرا کوئی گھر نہیں؟ فرمایا نہیں۔ من انتا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اب غریب نے کہا تو پہچان انا سفیر الحسین،
انا مسلم بن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ یہ قدموں پہ گری، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، کون کہتا ہے آپ کا گھر نہیں، مولا یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ کو پہچان نہ سکی، بی بی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ عزاداروں تو امام حضرت کو لے کے گھر کے اندر آئی، ایک حجرے میں حضرت کو رکھا، اچھا کھانا دیا، پانی پلایا، حجرہ حضرت کے حوالے کیا۔ یہ توآ کہتی ہے میں آدھی رات کو دیکھ رہی تھی، یہ جوان کبھی سجدے میں جاتا، کبھی رکوع میں جاتا، مسلم جانتے تھے میری آخری رات ہے۔ عزاداروں صبح ہوئی، کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ حسین کا سفیر توآ کے گھر میں ہے۔ لوگ تیر تلوار لے کے توآ کے دروازے پہ آ گئے، شیر حسین نے تلوار کو میدان سے نکالا، گھر سے باہر جانے لگے۔ صحن میں کھڑی ہو گئی مومنہ اور کہنے لگی مولا مجھے معاف کرنا، تو میرے پاس زہرا کی امانت ہے، مولا میں نہیں جانے دوں گی، یہ ظالم تیری جان کے دشمن ہے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا سیدو غیر سیدو معاف کرنا، فرمانے لگے اے توآ میں جانتا ہوں یہ میرا دشمن ہے، اگر میں باہر نہ گیا یہ ظالم گھر کے اندر آ جائیں گے، توآ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو شریف ذاتی ہے، تیرے گھر میں بے شرم حیا لوگ آ جائیں، میں رو کے کہوں گا اے مولا تیری غیرت پہ قربان جاؤں، تجھ سے یہ برداشت نہ ہوا توآ کے گھر میں ظالم آئے، ذرا شام غریب آ گیا، تیری زینب کا خیمہ تھا، شامی نیزے لے کے آ گئے، زینب کہتی رہی لوگوں ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم محمد کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، فرمایا توآ تو ہٹ جا، مصرف خدا یہی ہے۔ حضرت گھر سے باہر آئے، کوفہ کی گلیوں میں شیر حسین نے جنگ کرنا شروع کی۔ عزاداروں ان ظالموں نے کہا مسلم پہ اگر قبضہ کرنا ہے تو شروع نہ لو، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کرو۔ ان بے غیرتوں نے کیا کیا، مسلم کو امان کا لالچ دیا، ایک گھڑا کھودا، مسلم کو گھڑے میں گرایا، تلوار ہاتھ سے نکل گئی، اب اعلان ہوا رسیاں لے کے آ جاؤ، مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں۔ ایک جملہ میں کہوں گا، آپ نے اب سن رہے ہو نا کربلا کے شہیدوں کی شہادت، معاف کرنا کربلا کے مردوں میں، کربلا کے شہیدوں میں اور کوفہ کے اس شہید میں بڑا فرق ہے۔ کیا؟ کربلا کے مردوں کو بس مردوں نے مارا تھا، یہ وہ غریب ہے جسے کوفے کی عورتوں نے بھی مارا۔ چھتوں پہ عورتیں آ گئی، کوئی پتھر مارتی تھی، کوئی گرم آگ پھینکتی تھی، کوئی گرم ریت پھینکتی تھی، لہو لہان ہو گیا حسین کا سفیر، ہاتھوں میں رسیاں، شیر حسین کو دربار میں لے کر آئے۔ ایک ظالم نے کہا مسلم اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لے۔ مسلم نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا کس کو وصیت کروں، کون ہے میرا جو وصیت پہ عمل کرے گا؟ حجت تمام کی، فرمایا کوفیوں اگر مجھے مارنا ہی ہے، کوفہ میں ایک بندے سے میں نے قرضہ لیا تھا، میرے جانے کے بعد میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرضہ اتار دینا۔ دوسری وصیت، مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، کاش کوئی غیرت مند ہو میرا یہ پیغام میرے مولا تک پہنچا دو، جا کے کہہ دینا مولا مسلم کہہ رہا تھا بہنوں کو لے کے کوفہ نہ آنا، مولا کوفہ تیری زینب کے قابل نہیں۔ عزاداروں اب منظر کیا، سامنے ابن زیاد تھا، ایک سپاہی بول کے کہتے ہیں سلام کر امیر کو، رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا شیر تڑپ کے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ یہ صدا جنگلوں میں غریب نے سنی، فرمایا مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا، اب قیامت تک میرا وعدہ ہو گیا، تو امیر ہوگا میں غریب۔ عزاداروں مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں تھی لیکن مسلم کی گردن جھکی نہیں تھی، سر جھکا ہوا نہ تھا، سینہ تنا ہوا تھا، ہاشمی جوان تھا۔ اسی دربار میں 2 مہینے کے بعد ایک اور قیدی آیا،
اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ ایک سپاہی نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ سجاد نے فرمایا میں ہاشمی سید ہوں۔ یہ سپاہی کہتے ہیں معاف کر قیدی، تو ہاشمی نہیں لگتا۔ امام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا 2 مہینے پہلے مسلم آیا تھا، وہ بھی ہاشمی تھا مگر اس کی کمر سیدھی تھی، اس کا سینہ تنا تھا۔ تو کیسا ہاشمی؟ تیری کمر بھی جھکی، تیری داڑھی کا رنگ بھی بدل گیا۔ جناب سجاد نے رو کے کہا ارے کوفی تو نے انصاف نہیں کیا، جب چچا مسلم آیا تھا تو اکیلا تھا، ارے میرے ساتھ زینب جیسی اور بے رضا بہنوں کو لے کے اور میں شرابیوں میں اجرکم اللہ۔ بس ازاداروں، ظالم نے حکم دیا مسلم کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ ایک جلاد تلوار لے کر شیر حسین کی گردن تک آ گیا۔ وہاں جنگلوں میں غریب کربلا کو جا رہا تھا، امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، قریب آئے، مولا خیر تو ہے؟ امام نے فرمایا عباس میری رقیہ اجڑنے والی ہے، عباس میری بہن بیوہ ہونے والی۔ مولا کیا ہوا؟ غریب نے کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان میں کیا منظر دیکھا، جلداد کی تلوار مسلم کی گردن، تڑپ گیا عباس۔ مولا ایک مرتبہ کوفہ پہنچا دے، میں رقیہ کو اجڑنے سے بچا لوں گا۔ امام نے فرمایا عباس تو کربلا کی امانت ہے۔ اب ایک منظر دیکھا، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا بے شک تلوار نہ دے، مجھے کوفہ پہنچا دے۔ عباس کیا کرے گا؟ مولا دیکھیے سر کٹ گیا، مسلم کا لاشا زمین کوفہ میں، ارے میں دامن پھیلاؤں گا۔ غریب نے کہا عباس اب دیکھ میری ماں زہرا اپنا دامن پھیلا کے لاشا مسلم کو اپنے ہاتھوں میں رو رو کے کہہ رہی آ جا میرے حسین کے سفیر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازاداروں، وقت گزرتا گیا، امام کربلا جا رہے تھے کہ ایک جگہ 2 بندوں کو کوفہ سے آتے دیکھا۔ امام نے فرمایا بتاؤ جب تم نے کوفہ چھوڑا تھا کوفہ کے حالات کیا تھے؟ انہوں نے کہا مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا لوگوں نے مسلم اور روحانی کے پیروں میں رسیاں ڈالی تھی، کبھی مسلم کا لاشا کسی بازار میں، کبھی کسی بازار میں۔ غریب نے یہ جملہ سنا، فرمایا زینب مسلم کی بیٹیوں کو بھیج، مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، صندوق سے بالیاں بھی نکال کے دے۔ زینب نے 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں دی، امام نے عاتقہ کو گودی میں بٹھایا، پہلے بالیاں پہنائی پھر سر پہ پیار کیا۔ عاتقہ کہنے لگی ماموں آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے مدینے میں یتیموں کو کرتے تھے۔ غریب نے کہا عاتقہ اب کے بعد تمہارا ماموں بھی میں ہوں، تمہارا بابا بھی میں ہوں۔ میں عرض کروں گا مولا بے شک عاتقہ کو پیار کرے لیکن سکینہ کو ہٹا دے۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا کہ جو یتیم ہو جائے اسے پیار کرتے ہیں، 10 محرم